اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اما بعد۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت غوث اعظم پناہ پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی 22ویں مجلس میں ارشاد فرماتے ہیں، کسی سائل نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، میں اپنے دل سے دنیا کی محبت کیسے نکالوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تو دیکھ کہ دنیا اپنی گردشوں میں اپنے چاہنے والوں اور ان کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، ان کے ساتھ کیسی چال چلتی ہے، ان کے ساتھ کیسے کھیلتی ہے، انہیں اپنے پیچھے کیسے دوڑاتی ہے، انہیں ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف ترقی دیتی ہے، یہاں تک کہ انہیں دوسروں سے بلند کر دیتی ہے اور مخلوق کی گردنوں کا انہیں مالک بنا دیتی ہے اور ان پر خزانے اور عجائبات ظاہر کرتی ہے، اور پھر جب وہ اپنی بلندی، اپنے اختیارات اور اپنی خوش عیشی دنیا کو اپنا خدمت گزار دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ایسی حالت میں وہ اچانک انہیں پکڑتی ہے اور قید کر لیتی ہے اور دھوکہ دیتی ہے اور اس بلندی سے انہیں سر کے بل دے مارتی ہے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جان سے مار ڈالتی ہے اور خود کھڑی ہنستی ہے۔ ابلیس لعین بھی اس کے پہلو سے کھڑا خوب ہنسی اڑاتا ہے۔ دنیا کا چلن یہی ہے، دنیا کا یہ برتاؤ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے جو روز قیامت تک جاری رہے گا۔ بہت سے بادشاہوں اور امیروں سے اس کا سلوک ایسا ہی ہے۔ دنیا اسی طرح سے بلند کراتی اور گراتی ہے، آگے بڑھاتی اور پیچھے ڈالتی ہے، غنی کرتی ہے پھر تنگ دست کرتی ہے، قریب ہوتی ہے پھر ذبح کر ڈالتی ہے۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اس سے سلامت رہیں اور اس پر غالب آ جائیں، اس پر غالب آ کر اس کی شرارت سے محفوظ رہیں، یہ شاذ و نادر ہے۔ دنیا کی مکر و فریب سے وہی بچتا ہے جو اسے پہچان لے اور اس سے اس کے حیلوں سے خوف کھائے۔ ایک ظاہر اگر تو دنیا کے عیبوں کو دل کی آنکھوں سے دیکھے گا تو دنیا کو دل سے نکال دینے پر قادر ہو جائے گا، اگر تو دنیا کو سر کی آنکھوں سے دیکھے گا تو اس کے عیبوں سے چشم پوشی کر کے اس کی زینت میں مشغول ہو جائے گا، تب دنیا سے کنارہ کشی کرنے اور اس سے دل سے نکالنے پر قادر نہ ہو سکو گے، اور وہ تجھے ویسے ہی قتل کر ڈالے گی جیسے اس نے اوروں کو قتل کر دیا۔ تو اپنے نفس سے یہاں تک جہاد کر کے مطمئن ہو جائے، جب اطمینان ہوگا تو تم دنیا کے عیب پہچان کر اسے ترک کر دو گے۔ نفس کا اطمینان یہ ہے کہ وہ دل کا کہا مانے اور باطن کے بھی موافق ہو کر دونوں کی اطاعت کرے، جس چیز کا امر کریں اسے بجا لائے، جس چیز سے روکیں اس سے رک جائے، ان کی عطا پر قناعت کرے اور منع پر صبر کرے۔ جب نفس مطمئن ہو جائے گا تو وہ قلب سے مل کر تسکین حاصل کرے گا، اس کے سر پر پرہیزگاری کا تاج اور قرب الہی کی حالات دیکھے گا۔ تو ایمان اور دل کی تصدیق کو لازم پکڑو اور اولیاء اللہ کو مت جھٹلاؤ اور ان سے کسی طرح کا جھگڑا کرنے اور لڑنے سے باز رہو، کیونکہ وہ دنیا اور آخرت کے بادشاہ ہیں، قرب الہی کے مالک ہیں، ما سوا اللہ ان کی دسترس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو غنی کر دیا ہے، وہ اپنے قرب اور انس اور اپنے انوار اور کرامات سے انہیں مالا مال کر دیا ہے۔ وہ دنیا کی قطعاً پرواہ نہیں کرتے کہ یہ دنیا مردار کس کے قبضے میں ہے اور اسے کون کھا رہا ہے۔ وہ دنیا کی ابتدا کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ اس کے انجام اور فنا کی طرف دیکھتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ذات الہی ان کے باطن کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے، وہ ہر وقت اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ وہ ہلاکت کے خوف اور بادشاہ کی امید کے لیے عبادت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے لیے اور اپنی صحبت کی ہمیشگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَهُوَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، اور پیدا کرتا ہے کہ جس کو تم نہیں جانتے اپنے ارادے کو پورا کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے یہ خصائل بیان فرمائے ہیں، جو ان خصائل اور علامتوں سے پاک ہے وہ منافقت سے محفوظ ہے۔ منافق جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو زبان سے پھر جائے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ خصائل کی ایک کسوٹی ہے جو ایمان والے اور منافق میں واضح فرق کرتے ہیں۔ یہ کسوٹی اور آئینہ لے کر اس میں دل کا چہرہ دیکھو، کیا تم ایمان والے ہو یا منافق، توحید والے ہو یا بت پرست۔ دنیا سب کی سب فتنہ اور مشغلہ ہے، مگر اتنی جو آخرت کے لیے نیک نیتی سے لی جائے۔ دنیا میں تصرف کرنے کے لیے جب نیت نیک ہو جاتی ہے تو دنیا سراسر آخرت بن جاتی ہے۔ ہر وہ نعمت جو شکر الہی سے خالی ہو وہ دنیا ہے اور سراسر عذاب ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو شکر سے قید کر لو، ایسا کرنے سے نعمت زیادہ ملے گی۔ اللہ کا شکر ہر ایک نعمت کے ساتھ ہے۔ ادائے شکر دو طرح سے ہے، اول یہ کہ نعمتوں کے ساتھ عبادت پر مدد حاصل کی جائے اور ان کے ذریعے حاجت مندوں سے غم خواری کرنا، ان کی مدد کرنا۔
دوسرے یہ کہ نعمت کے ذریعے نعمت دینے والے کو پہچان کر اس کے نازل فرمانے والے یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ بعض اولیاء اللہ سے روایت ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ سے روکے وہی تمہارے لیے منحوس ہے، اگر اللہ کی یاد اور اس کا ذکر بھی کسی چیز سے مشغول کرے تو وہ بھی بری ہے۔ نماز، روزہ، حج اور نیکی کے سب کام اگر اللہ کے لیے نہ ہو تو وہ بھی تیرے لیے منحوس ہیں۔ جو نعمت تمہارے اور اللہ کے درمیان حجاب ہو جائے وہ نعمت تیرے لیے منحوس ہے۔ نعمت حاصل کر کے گناہوں سے مقابلہ کرتے ہو، اپنی مشکلات میں اس کے غیر سے رجوع کرتے ہو، تیری حرکات و سکنات ظاہر اور باطن، رات اور دن میں جھوٹ اور نفاق نے جڑ پکڑ لی ہے، تم پر شیطان کا وار ہو گیا ہے، اس نے جھوٹ اور برے اعمال کو تمہارے لیے پرکشش بنا دیا ہے، تجھے جھوٹ کی عادت ہو گئی ہے، یہاں تک کہ تو نمازوں میں بھی جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ تو زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے کیونکہ تیرے دل میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے۔ جس چیز پر تو بھروسہ کرے وہی تیرا معبود ہے، جس سے ڈرے اور امید رکھے وہی تیرا معبود ہے۔ تمہارا دل زبان کے موافق اور قول فعل کے مطابق نہیں ہے، تو اپنے دل سے اللہ اکبر 1000 بار کہہ اور زبان سے ایک بار تجھے شرم نہیں آتی کہ لا الہ الا اللہ کہتے ہو، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، حالانکہ اللہ کے سوا تمہارے 1000 معبود ہیں۔ تو جن بیہودہ خیالوں میں ہے سب سے اللہ کی طرف توبہ کر۔ وہ شخص جو علم تو رکھتا ہے مگر عمل نہیں کرتا، محض علم کے نام پر کنات کیے ہوئے ہے، اسے کیا فائدہ ہوگا؟ جب تو کہتا ہے میں علم رکھتا ہوں تو جھوٹ کہتا ہے، تو اپنے نفس کے لیے اس بات پر کیسے راضی ہو گیا کہ دوسروں کو تعلیم کرتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو؟ تجھ پر افسوس ہے کہ اوروں کو سچ بولنے کا حکم دیتا ہے اور خود جھوٹ بولتا ہے، دوسروں کو توحید کا حکم دیتا ہے اور خود بتوں کو پوجتا ہے، اوروں کو اخلاص کی تلقین کرتا ہے اور خود ریاکار منافق ہے، انہیں گناہ ترک کرنے کی تاکید کرتا ہے اور خود نافرمانی کرتا ہے۔ تیری آنکھوں میں شرم و حیا نہیں رہی، اگر ایمان ہوتا تو کچھ شرم و حیا کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، تم میں نہ امانت ہے نہ یقین نہ ایمان، علم میں خیانت کی تو امانت جاتی رہی، اللہ کے ہاں بددیانت لکھا گیا۔ ایسی حالت میں تیرے لیے میرے پاس کوئی ایسی دوا نہیں کہ تو توبہ کرے اور توبہ پر ثابت قدم رہے۔ جس کا اللہ اور اس کی تقدیر کے ساتھ ایمان صحیح ہے، اس نے اپنے سب کام اسی کے حوالے کر دیے ہیں، ان میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ خلقت اور اسباب کی قید میں پڑ کر مشرک نہ بنو، یہ حالت جب ثابت اور متحقق ہوگی تو پھر تمام احوال میں سب طرح کی آفات سے سلامت رہو گے۔ ایمان سے آگے یقین کا مرتبہ ہے، پھر ولایت کا منصب ہے، پھر ابدالیت، پھر غوثیت اور بعض اوقات مقام قطبیت حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام مخلوقات جنوں انس فرشتوں اور ارواح پر فخر کرتا ہے، اسے آگے بڑھاتا ہے اور اپنا قرب عطا کرتا ہے اور اپنی مخلوق کا والی بنا دیتا ہے، مخلوق کا مالک و حاکم و قادر بنا دیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، مخلوق کا محبوب بنا دیتا ہے۔ یہ مرتبہ اس کی ابتدا اور بنیاد ہے۔ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق اس امر کی بنیاد ہے۔ پہلے اسلام، پھر ایمان، پھر اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل، پھر کمال ایمان کے وقت قلبی توحید کے ساتھ عمل میں اخلاص ہو۔ ایمان والا اپنی ذات سے اور اپنے عمل سے اور کل ما سوا اللہ سے فنا ہو جاتا ہے۔ وہ عمل تو کرتا ہے مگر عملوں سے بھی الگ رہتا ہے، ہر وقت اپنے نفس سے جہاد کرتا رہتا ہے، سب خلقت کو اللہ سے ایک طرف ڈالے رہتا ہے، یہاں تک اللہ تعالیٰ اسے اپنے رستے کی ہدایت کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری طلب میں کوشش کرتے ہیں انہیں ہم اپنے کئی رستے بتا دیتے ہیں۔ تم سب چیزوں میں بے رغبت ہو جا، تم اس کی تدبیر پر راضی ہو گئے، وہ ان چیزوں کو اپنے دستے قدرت میں پلٹا دیتا ہے، جب اس کی موافقت کرو گے تو انہیں اپنی قدرت کی طرف منتقل کر دے گا۔ اس شخص کے لیے خوش نصیبی ہے جو تقدیر کے موافق بنا اور مقدر کے فعل کا منتظر رہا اور تقدیر پر عمل پیرا رہا اور تقدیر کے ساتھ چلا اور تقدیری نعمتوں کی ناشکری نہ کی اور ہر امر پر شکر گزاری ہی کرتا رہا۔ مقدر کی نعمت کا نشان اللہ کی رحمت اور اس کا قرب ہے اور اسی کے باعث خلقت سے بے پرواہ ہو جانا ہے۔ بندے کا دل جب اپنے رب سے واصل ہو جائے تو اللہ اسے مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے، اسے اپنا قرب عطا کر دیتا ہے، اسے صاحب قدرت اور صاحب ملک بنا دیتا ہے۔ اس کے لیے ارشاد ہوتا ہے انک الیوم لدینا مکین امین، تو آج کے دن ہمارے پاس رئیس امانت دار ہے، اسے اپنے ملک، اپنے خدام اور اپنے ملک کے انتظام و اسباب میں اپنا نائب خلیفہ بنا دیتا ہے اور اسے اپنے خزانوں پر امین بنا دیتا ہے۔ اس طرح جب دل صحیح ہو جائے اور اس کی شرافت و پاکیزگی ما سوا اللہ سے ظاہر ہو جائے تو اسے اپنے بندوں کے دلوں پر اور اپنی دنیا و آخرت کی سلطنت پر پورا اختیار دے دیتا ہے۔
یوں اپنے مریدوں اور ارادت مندوں کا کعبہ بن جاتا ہے، سب اسی کی طرف جوک در جوک کھینچے چلے آتے ہیں۔ رستہ یہی تک ہے، یعنی علم کا پڑھنا اور اس پر ظاہری عمل کرنا۔ اللہ کی عبادت میں سستی اور بےہودگی کی عادت نہ ڈال، ورنہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قصر العبد فی العمل ابتلاہ اللہ عز وجل بالہم یبتلی۔ بندہ جب عمل میں کوتاہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو چیز قسمت میں نہیں، اس سے اس کا رنج پہنچتا ہے۔ بیوی بچوں کا رنج، عزیزوں کا رنج، پڑوسی کے تکلیف دینے کا رنج، کاروبار میں خسارے کا رنج، اولاد کی نافرمانی کا رنج، اہلیہ کے ساتھ باہم نفرت ہو جانے کا رنج۔ جدھر جاتا ہے نقصان اٹھاتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کی عبادت میں کوتاہی کی اور اس سے منہ پھیر کر دنیا اور خلقت میں مشغول ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اگر تم شکر گزار اور ایماندار بنو تو اللہ نے تمہیں عذاب دے کر کیا لینا ہے؟ اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بدعمالی پر قضا قدر سے حجت کرے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ ہر طرح کا تصرف اور حکم کا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ وہ جو کچھ کرے کوئی پوچھنے والا نہیں، دوسرے پوچھے جائیں گے۔ تجھ پر افسوس ہے کہ تو اللہ سے منہ پھیر کر کب تک اپنے نفس اور اہل و عیال میں مشغول رہے گا۔ بعد اللہ نے فرمایا، جب تیرا بچہ چھہارے کی گٹھلیاں بنانا سیکھ جائے تو اس سے توجہ ہٹا لے اور اپنے نفس کو رب کے ساتھ مشغول کرو۔ اس کلام سے آپ کی مراد یہ ہے کہ جب بچہ یہ جان لے کہ گٹھلی بھی کسی کام آ سکتی ہے اور اس کی کوئی قیمت ہے، تم جان لو کہ اس نے اپنے نفس کی تمام ضرورتوں اور معاش کو حاصل کرنا جان لیا ہے، اور یہ کہ اپنی ذات کے لیے خود مشقت اٹھا سکے۔ اس پر مشقت اٹھانے میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، اسے اب تیری حاجت نہیں رہی۔ تو اپنے اولاد کو ہنر اور کسب سکھا اور خود اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، کیونکہ بیوی اور بچے تجھ سے اللہ کے عذاب کو نہ ٹال سکیں گے۔ اپنے نفس، اپنی اولاد اور اہل کے لیے قناعت کو لازم پکڑ لے، اس کے بعد صرف ضروریات کو حاصل کرو۔ تم اور وہ سب اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ۔ اگر مقدر میں تمہارے رزق کی فراخی ہے تو وہ بھی اپنے وقت مقررہ پر ہو کر رہے گی، تو اسے اللہ کی طرف سے سمجھے گا اور خلقت کے شرک سے بچ جاؤ گے۔ اگر تمہارے مقدر میں کشاش نہیں تو تم اپنے زہد اور قناعت کے بعد سب چیزوں سے غنی ہو چکے ہو۔ ایمان والا، قناعت کرنے والا جب کسی دنیاوی چیز کا محتاج ہوتا ہے تو وہ اپنی عاجزی و گریہ زاری، ذلت اور توبہ اور سوال کے قدموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کی ضرورت کو پورا کر دے تو اس عطا پر شکر ادا کرتا ہے، اگر ضرورت پوری نہ ہو تو منع کر دینے میں موافقت کر کے اس کے ارادے پر کوئی اعتراض اور جھگڑا نہیں کرتا، بلکہ صبر کرتا ہے۔ وہ اپنے دین اور ریاکاری اور منافقت اور فریب کاری سے غنا کا طالب نہیں ہوتا، جیسا کہ اے منافق تو ہے۔ ریا اور نفاق اور نافرمانی یہ فقر اور ذلت اور دربار الہی سے ہٹا دیے جانے کے اسباب ہیں۔ ریاکار منافق دنیا کو دین کے بدلے حاصل کرتا ہے اور اہل ہونے کے بغیر صالحین کا سا رنگ ڈھنگ اختیار کرتا ہے، انہی کی طرح کلام کرتا ہے، انہی کی طرح لباس پہنتا ہے، مگر ان کے جیسے عمل نہیں کرتا، ان سے اپنی نسبت کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ ان کے نسب سے نہیں ہے۔ تمہارا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کا دعویٰ ہے۔ تیرا اللہ پر توکل اور بھروسہ اور اپنے دل کا غیر اللہ سے پھیر لینا یہ گواہ ہیں۔ اے جھوٹو، سچ بولو، اپنے مالک سے بھاگنے والو رجوع کرو، اپنے دلوں سے اللہ کے دروازے کا ارادہ کرو، اس سے صلح کرو اور اس سے معذرت کرو۔ صرف ایمان کی حالت میں شرع اجازت سے دنیا حاصل کرو، ولایت کی حالت میں امر الہی کے ہاتھ سے کتاب و سنت کی گواہی حاصل کرو، افضالیت و قطبیت کے حال میں اللہ کے فائل سے حاصل کرو، اپنا سب کچھ اسی کے سپرد کر دو۔ بیٹا، تمہیں اپنے نفس پر کوئی حیا نہیں، اپنے نفس پر آنسو بہاؤ کہ تم ثواب اور خیر کی توفیق سے محروم کر دیے گئے۔ اس بات پر کوئی شرم نہیں کرتے کہ آج مخلص ہو اور کل کو مشرک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استوى یومہ فہو مغبون ومن امسہ خیرا من یومہ فہو محروم۔ جس کا آج اور گزرا کل ایک سے ہیں وہ نقصان میں ہے، اور جس کا گزرا کل آج کے دن سے بہتر تھا وہ محروم ہے۔ یعنی ہر موجودہ دن کا عمل گزرے کل کی نسبت بہتر ہو، وگرنہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اے بیٹا، تو کیا کچھ نہیں کر سکتا اور کچھ کیے بغیر چارہ نہیں، تو اپنی سی کوشش تو کر، اللہ مدد کرنے والا ہے، وہی تکمیل کو پہنچائے گا۔ تو جس دریا میں ہے اس میں ہاتھ پاؤں چلاتا رہے، موجیں اٹھا کر الٹ پلٹ کر کنارے پر لے آئیں گی۔ تیرا کام دعا مانگنا ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے، قبولیت اسی کی طرف سے ہے۔ کوشش کرنا تمہارا کام ہے اور توفیق دینا اللہ کا کام ہے۔ نافرمانی ترک کرنا تیرا کام ہے، مہربانی کرنا اللہ کا کام ہے۔
تو اپنی طلب کو صادق رکھ، تم اس کے قرب کے دروازے پر جگہ پاؤ گے، اس کی رحمت کا ہاتھ تیری طرف بڑھے گا، اس کا لطف و کرم اور محبت تیرے مشتاق ہوں گے۔ اولیاء اللہ کے مطلوب کا مقصود یہی ہے۔ اے نفسوں اور عادتوں اور خواہشوں اور شیطانوں کے بندو، تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ میرے پاس حق در حق، خلاصہ در خلاصہ، صفائی در صفائی کے سوا کچھ نہیں۔ ہاں، ماں سوا اللہ سے توڑتا ہوں اور اللہ سے جوڑتا ہوں، ملاتا ہوں، مجھے تمہارے حرص و ہوس منظور نہیں۔ اے منافقو، اے جھوٹے دعوے دارو، میں تمہارے چہروں پر حیا نہیں پاتا، میں تم سے کیسے شرم و حیا کروں، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں کرتے، اس سے بے حیائی کرتے ہو، اس کی نظر میں، اور جو فرشتے تم پر موکل ہیں ان کی نظر میں ذلیل و خوار ہوتے ہو۔ میرے پاس سچائی ہے جس سے میں ہر وقت اس کافر اور منافق کا سر کاٹتا ہوں جو نہ توبہ کرتا ہے اور نہ اپنے کیے پر ندامت اور پیشانی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بعد اولیاء اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سچائی زمین پر اللہ کی تلوار ہے، جس چیز پر پڑے اسے کاٹ ڈالتی ہے۔ میری بات مانو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں تمہارے ہی لیے چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ مردہ ہوں اور اللہ کے ساتھ زندہ ہوں۔ جس نے میری صحبت اختیار کی اور اسے سچا مانا، اس نے نفع پایا اور نجات پائی، اور جس نے مجھے جھٹلایا اور میری صحبت کو جھٹلایا، وہ دنیا و آخرت میں محروم ہوا اور عذاب سے دوچار ہوگا۔ اللہ کے ساتھ جھگڑا کرنا چھوڑ دینا، اس پر اعتراض کرنے سے باز رہنا اور اس کی تدبیر پر راضی رہنا معرفت الہی کے اسباب میں سے ہے۔ اس لیے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض مریدوں سے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی معرفت چاہتے ہو تو اس کی تدبیر اور تقدیر پر راضی ہو جاؤ، اور اپنے نفس اور خواہش اور اپنے ارادے کو تدبیر اور تقدیر میں شریک نہ بناؤ۔ اے تندرست جسموں والو، اے عمل سے فارغ رہنے والو اور بے فکر ہو جانے والو، اللہ کے ہاں تمہارا کیا کیا نقصان ہو رہا ہے، تمہیں کون سی چیز اللہ سے بچائے گی؟ اگر تمہاری دلوں کو اس کی خبر ہو جائے تو تم ندامت سے حسرت میں گر جاؤ، چنانچہ بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ اے لوگو، تم عنقریب مرنے والے ہو، اس سے پہلے کہ تم پر رویا جائے تم اپنے نفسوں پر رو لو۔ تمہارے گناہ کثیر ہیں اور انجام کیا ہوگا؟ تمہارے دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں اور اس کے حرص میں بیمار ہیں، اس لیے زہد اختیار کرو، ترک دنیا اور اللہ کی طرف توجہ سے ان کا علاج کرو۔ دین کی سلامتی اصل سرمایہ ہے اور نیک عمل اس کا منافع ہے۔ جو چیز سرکش بنائے اس کی طلب چھوڑ دو، اور جو کچھ تمہیں کفایت کرے اس پر قناعت کرو۔ عقل مند کسی چیز پر خوشی کا اظہار نہیں کرتا، کیونکہ حلال کا حساب اور حرام کا عذاب ہے۔ وہ لوگ کثیر ہیں جو حساب اور کتاب کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ کے بندے، جب تجھے دنیا کی کوئی چیز ملے اور اس سے تمہارا دل گھٹن محسوس کرنے لگے تو اسے چھوڑ دو، لیکن تیرے پاس تو دل ہی نہیں۔ تو مجسم حرص اور نفس اور خواہش ہے، دل والوں کے پاس بیٹھو تاکہ تمہیں بھی دل مل جائے۔ تمہارے لیے پیر کامل کی ضرورت ہے جو کہ دانا ہو، احکام الہی پر چلنے والا ہو، تجھے راستہ بتائے، تجھے تہذیب اور علم سکھائے اور سب طرح سے خیر خواہ ہو۔ تم نے ناچیز کے بدلے سب کچھ خرید لیا اور سب کچھ دے کر ناچیز کو خرید لیا۔ آخرت کے بدلے دنیا کو خریدا اور دنیا کے بدلے آخرت کو بیچا۔ تو ہوس در ہوس ہے، عدم در عدم ہے، جہل در جہل ہے، چوپایوں کی طرح کھاتا ہے، نہ تحقیق کرتا ہے نہ تفتیش کرتا ہے، حلال ہے کہ حرام، نہ جستجو نہ حساب کا خدشہ، نہ نیت نہ سوال، نہ حکم کا انتظار نہ فعل کا کھٹکا۔ ایمان والا شرع سے پرکھ کر کے کھاتا ہے۔ ولی کامل کو کھانے یا نہ کھانے کا دل کی طرف سے امر یا نہیں ہوتا ہے۔ ابدال کو کسی چیز کا فکر نہیں ہوتا بلکہ چیزیں خود اس میں اپنا اثر کرتی ہیں۔ وہ عالم غیب میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اسی میں فنا رہتے ہیں، انہیں ماں سوا اللہ سے کچھ غرض نہیں ہوتی۔ ولی حکم کے پابند ہوتے ہیں جبکہ ابدال کے اختیار طلب ہے۔ یہ سب کچھ شرعی حدود کی حفاظت کے ساتھ ہیں۔ جو شخص اپنی ذات سے اور خلقت سے فنا ہو جاتا ہے وہی شرعی حدود کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے بعد قدرت کے سمندر میں آواز کرتا ہے، اس کی موجیں کبھی ابھارتی ہیں اور کبھی ڈبوتی ہیں اور کبھی کنارے پر لا ڈالتی ہیں اور پھر کبھی گہرے پانیوں میں لے جاتی ہیں۔ پھر اس کا حال اصحاب کہف کی طرح ہو جاتا ہے جن کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ پلٹا دیتے ہیں۔ ان کے لیے عقل ہے نہ تدبیر نہ حس و ادراک، اور وہ لطف اور قرب کے گھر میں ظاہری اور باطنی طور پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ یہی حال اس مقرب الہی کا ہے کہ ماں سوا اللہ سے اس کے دل کی آنکھیں بند ہیں، وہ اسی کے لیے دیکھتا ہے اور اسی میں دیکھتا ہے اور اسی سے سنتا ہے۔ دعا یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنے ماں سوا سے فنا کر اور اپنے ساتھ وجود عنایت فرما، اور ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔